عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض۔ تو اس حدیث کی سندیں کمزور ہیں، تو مختلف طریقوں سے حدیث آئی ہے، تو مضمون قوی ہو جاتا۔ اب باریک باریک تاگے، 4 تاگے میں لانے سے تقویت ہوتی نہیں، ویسے مضمون اس کا جو ہے صحیح ہے، مضمون جو ہے تقویت والا ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب بولیں کون سا علم؟ دین کا علم۔ یہ جو ہم سیکھتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ صنعت و حرفت ہے۔ دوسرے دنیا کے جو علم سیکھ رہے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ علم وہ ہے جو انسان کو حقیقت سے آگاہ کرے۔ انسان کو حقیقت سے آگاہ کرنے والی چیز علم ہے۔ علم وہ کیا کرے گا؟ وہ بس تحقیقات ہیں، ریسرچ چلا ہے، آج یہ بولے کل وہ بولے کل وہ، بس ایسا چلنے والا ہے، وہاں کوئی ٹھہراؤ بھی نہیں ہے۔ سائنس آخری محلے پہنچے گا، اب نہیں پہنچے۔ تو دین کا علم ہر مسلمان مرد پر حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کتنا علم؟ اتنا علم جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو سکے، مسلمان رہ سکے اور ایمان و اسلام کے حال سے دنیا جا سکے۔ ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ اس کا خالق اس سے کیا چاہتا ہے، اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے، اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اس پر صحیح ایمان رکھے، اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ ابھی اسلام قبول کیا کسی شخص نے، نماز کا وقت ہے، نماز کیا کام جانا ضروری ہے اس کے لیے؟ ٹائم تو لگے گا، ابھی بھی اسلام قبول کیا ہے، اس کو بتایا جائے گا تم اس طرح نماز پڑھو، وہ پڑھو۔ نماز کے مسائل جاننا ضروری ہے اس کے لیے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو روزے رکھنا ضروری ہے اس کے لیے، روزے کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اللہ نے مال دیا تو اس کو جو ہے زکوٰۃ کے مسائل جاننا ضروری ہے، اور مال دیا تو صاحب استطاعت ہوا تو جو حج کو جانے کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ نکاح کیا تو نکاح کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ تو جو معاملات سے پیش آ رہے ہیں تو اس کے متعلق جو ہے دین کے احکام کیا جانا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس میں جو ہے غلطی کرتے ہیں اور جو ہے پوری زندگی پہ برباد ہو جاتی ہے۔ اب مثلا نکاح کیا، نکاح کے مسائل معلوم نہیں اس کو، غصے میں آ گیا، دھڑ دھڑ 3 طلاق دے دیا۔ آپ دینے کے بعد پھر رہا ہے علماء کے پیچھے پھر رہا ہے، کیا کریں گے علماء؟ بولیں گے صاحب 3 طلاق دیے، نہیں بیوی ختم ہو گئی۔ کیا صاحب کیسے عالم ہیں؟ کیا بس علم پر علماء پر شروع کر دیا وہاں سے۔ ارے بھائی جو مسئلہ ہے وہ بتائیں گے نا۔ تو نکاح کرنے کے بعد نکاح کے مسائل کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ تجارت کرتے تو تجارت کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ جو نہیں کر رہا ہے وہ چھوڑو۔ تو یہ ایک شخص اتنا علم حاصل کرے کہ جس کی بدولت وہ مسلمان ہو سکے اپنے حالات میں، اپنے معاملات کے طرف، ورنہ وہ زندگی بالکل اجیرن ہو کے رہ جائے گی۔ تو یہ فرض علم ہے۔ علم کی 2 قسمیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ ساری عبادتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے۔ علم میں صرف فرض ہی ہے، یا تو فرض عین ہے جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اور یا اس سے زیادہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ علم کی صرف 2 قسمیں، فرض عین ہے یا تو فرض کفایہ ہے۔ جو اپنی ضرورتوں سے زیادہ حاصل کرتا ہے تو آدمی فرض کفایہ ہے۔ ہمارے علم کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ العلم 3 آیۃ محکمۃ سنت قائمۃ وفریضۃ عادلہ وما سوا ذلک فالفضل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو ہے علم 3 چیزوں کا نام ہے۔ قرآن کی محکم آیات، اللہ کے رسول کے سنت قائمہ، اور فریض عادلہ۔ تو قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکم آیتیں اور متشابہ آیتیں۔ متشابہ آیتوں کا عمل اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا، کیا مطلب ہے کہ بس بیان کرو ایمان لاؤ۔ وہ آیت بحث کرنے کے لیے نہیں۔ بل یداہ مبسوطان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، ایک رائٹ ایک لیفٹ، معلوم نہیں، بس جیسا ہے ویسا بیان کرو، آگے مت پڑھو۔ تو متشابہ آیتوں میں جو لوگوں نے جو ہے کھوج شروع کر دی گمراہ ہو گئے، شریعت نے منع کر دیا اس کے بارے میں۔ تو قرآن علم کئی میں ہے، قرآن کی محکم آیات، وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واتموا الحج والعمرۃ، یہ سب محکم آیات ہیں۔ تو دین کا علم محکم آیات کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد سنت قائمہ، وہ اللہ کے رسول کی حدیث جو سندوں کے ساتھ، اس کی سند بھی ہے اور اس کا متن بھی محفوظ ہے، ایسے احادیث، اس پر دین کی بنیاد ہے۔ تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے فریض عادلہ، عدل کے معنی برابر کی۔ تو قرآن حدیث سے 2 اور اصول نکلتے ہیں۔
قرآن سے اور سنت سے دو اور اصول نکلتے ہیں، ایک اجماع ہے، دوسرا قیاس ہے۔ تو علم کی 4 بنیادیں ہیں، شریعت کے 4 دلائل ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے شریعت کے 4 دلائل ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ آیا تو ہم کو دیکھنا ہے اللہ کی کتاب میں ہے کیا مسئلہ، اللہ کے رسول کے احادیث میں، سنت میں مسئلہ۔ اب تیسری چیز جو ہے فریض عادلہ، فرض تو فرض ہے، عادلہ کے معنی برابر، تو وہ قرآن حدیث سے نکالا ہوا مسئلہ کی بات ہے، کیا ایک اجماع ہے اور قیاس ہے۔ جن مسائل کے اندر امت نے اتفاق کر لیا ہے اس کو اجماع کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا اجماع، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر 20 رکعت تراویح پر اجماع ہوا صحابہ کرام کا، اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں لی جائے گی۔ احادیث کا مطلب اجماع کے مطابق سمجھا جائے گا، معلوم ہے نا، احادیث کا مطلب اجماع کی روشنی میں سمجھا جائے گا، ہاں؟ اور جو علماء نے فیصلے کیے ہیں اجماعی طور پر اس کو ماننا ضروری ہے، ورنہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ امام الحرمین کا فتویٰ ہے، پرسوں ایک صاحب کتاب لائیں، بہت پرانا فتویٰ، وہ بھی 1416 میں فتویٰ دیا ہے، عبداللہ بن السبیل، امام الحرمین کا فتویٰ ہے، جو اجماع کو ماننے والے نہیں وہ کافر ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کسی کافر بولنا ہمارا کیا حق ہے بھائی، ہم تو بولتے نہیں، لیکن انہوں نے لکھا ہے جو اجماع کا انکار کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں۔ قرآن سے احادیث سے اجماع کے دلائل موجود ہیں، تو قرآن حدیث کے دلائل کا انکار کیسے ہو آدمی؟ تو جو لوگ اجماع کو نہیں ماننے والے ہیں وہ کافر ہیں۔ چوتھی چیز ہے قیاس۔ قرآن میں ایک مسئلہ ہوتا ہے یا حدیث میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی جو ہے کھڑے ہوئے پانی پر پیشاب نہ کرے، لا یبلغ احدکم من ماء دائم، کھڑے ہوئے پانی پر پیشاب نہ کرے، ثم یغتسل، پھر اس سے جو ہے غسل کرے، وضو کرے۔ کیسا ہوگا بھائی؟ پانی کھڑا ہوا ہے، پانی بہتا ہوا ہے، گندگی پڑی تو چلا جائے گا، اب ٹھہرا ہوا پانی تو گندا ہو جائے گا نہیں، تو اب اس کو جو ہے حدیث میں لا یبلغ احدکم فی ماء دائم، کوئی بھی ٹھہرے ہوئے پانی پر پیشاب نہ کرے اور پھر اس کے بعد اسی سے جو ہے پاکی حاصل کرنا ہے، تو پاکی نہیں ہوگا۔ اب صرف پیشاب کی بات آ گئی، کسی نے اگر پیخانہ کر دیا تو کیا ہے بھائی؟ یہ حدیث میں نہیں ہے صاحب، پیخانہ کرے تو پاک رہتا ہے، ہوتا کیا؟ بولو بتا کیا کہتا، قیاس کیا کہتا؟ بولو کسی نے کہا نہیں پیخانہ پیشاب نہیں، وہ خون کی گندگیاں ہیں، حیض کی گندگیاں لا کے ڈال رہا ہے، پاک رہے گا پانی؟ تو قیاس کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ قیاس کرنا ضروری ہے کہ نہیں بتائے، ورنہ مسئلہ غلط ہو جائے گا۔ ایک عورت لے کے آئی، اللہ کے رسول میرا باپ ہو گیا ہے اتنا بوڑھا کہ وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، اس پر اللہ کا فریضہ حج جو ہے فرض ہو گیا ہے، کیا کرے؟ تو اللہ کو پوچھتے ہیں اگر تیرے باپ پر قرض ہو تو ادا کرتی تھی کہ نہیں؟ تو ادا کر اس کی طرف سے۔ دیکھو قیاس کیا نا اللہ کے رسول، اس پر فرض ہوا ہے، انہوں نے نہیں کرا، کرتا کہ نہیں چھوڑتا، یہ بات نہیں فرمائی آپ نے۔ اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا تو کیا تو ادا نہیں کرتی تھی قرض؟ ہاں میں ادا کرتی، ہاں چل اس کی طرف تو ادا کر لے۔ تو یہ صاف ایک نہیں تو نہیں، چپ تفصیل میں جانے کا نہیں، چپ آپ کو مثالیں دینا ہے۔ تو قیاس کرنا بھی ضروری ہے۔ قیاس کس کا ہے؟ قیاس مسئلے کو ثابت کرنے والا نہیں ہوتا، قیاس مثبت نہیں بلکہ مظہر ہے، مسئلے کو ظاہر کرنے والا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے قیاس کو چھوڑ دیا۔ جب تم زمین میں سفر کرو تو کیا 1 کلومیٹر کا تم سفر ہی ہے، وہ نماز قصر کر شروع کر دی۔ تو قیاس کو نہ ماننے کی وجہ سے بہت سے مسائل لوگوں کے غلط ہو گئے۔ ایک فرقہ ہے داؤد ظاہری، تو نہیں، لیکن انہوں نے ایسے مسئلے بیان کیے، کچھ لوگ ایسے مسئلوں پر چلنے والے بھی۔ ہم ایران میں جاتے تھے، بس ایران گئے تو وہاں گئے، بازو تھوڑا سا 1-2 کلومیٹر گیا، مسافر بن گیا، روزہ چھوڑ دیا، بس روزہ چھوڑنا تو جاتا تھا، روزہ رہتا تھا، روزہ چھوڑنے کے لیے کیا کرنا، مسافر بن جاؤ۔ بازو 1-2 کلومیٹر گیا، میں مسافر ہوں، بولا روزہ چھوڑ کے آ گیا۔ کیسی حرکتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو شریعت کے جو 4 دلائل ہیں، کوئی مسئلہ آیا تو کیا اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کے رسول کی سنت میں ہے، کیا اس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے؟ اب 20 رکعت پر پہلی صدی سے لے کے اب تک اجماع چلا ہے۔ اب کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے تو اجماع خلاف کرتا ہو، اجماع کے خلاف ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل ہے ہی کہاں بتائیے؟ کیا صحابہ کرام کو دلیل نہیں معلوم ہوتی تھی؟ تابعین کو نہیں، ائمہ کو نہیں معلوم ہوتی، ان کو جو دلیل لوگ قرآن حدیث آج ہی آیا کیا؟ اس وقت قرآن حدیث نہیں تھا؟ تو اجماع کو ماننا ضروری ہے، قیاس کو ماننا بھی ضروری۔ تو علم کی ہماری 4 بنیادیں ہیں۔ علم کیفیت کے لحاظ سے 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ان الحسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال العلم علمان، علم فی القلب ذاک علم نافع، وعلم علی اللسان ذاک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو خیر التابعین میں تھے، انہوں نے صحابی کا نام نہیں لیا،
ڈائریکٹ حدیث بیان کریں، بہرحال حدیث تو ہے، اور دوسری باتوں کے اندر کون سے صحابی سے سنی ہے وہ ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے جو دل میں اتر جاتا ہے اور وہی علم نافع ہے۔ ایک علم کی بات آتی ہے، آدمی قبول کرتا ہے، عمل کرتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، جس سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، آدمی کی زندگی سر جاتی ہے۔ ایک علم صرف زبان پر ہوتا ہے، والعلم علی اللسان، یہ علم اللہ کی حجت ہے بندے پر۔ تجھے معلوم تھا صرف باتیں کرتا تھا تو کیا کرے عمل، بولتے نا بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں جو انہوں کیا کرتے ہیں بولتا ہے۔ تو جو علم صرف زبان پر ہوتا ہے اس پر آدمی عمل نہیں کرتا، اس کا دل تاریخی رہتا ہے، تو ایسا علم بندے پر اللہ کی حجت ہے۔ تو اتنا جانتے کہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو جیسا میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک علم ایک جو ہے فرض عین ہے اور فرض کفایہ ہے۔ تو فرض کفایہ بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی سید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال لن یشبع المؤمن من خیر یسمع حتی یکون منتہى الجنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایمان والا دین کی باتیں سننے سے سیر نہیں ہوگا۔ ایک ایمان کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ بس ہم نے کیا کرنا جاننے کی ایسے بات نہیں ہے۔ صحیح ایمان والا کتنا بھی پڑھے گا تو اس سے کافی نہیں، اور پڑھیں گے اور پڑھیں گے اور حاصل کریں گے۔ تو جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے عالم تھے کہ مصر کے عالم آئے، کہا کہ ان کا علم ابو حنیفہ سے بڑھ کر ایک تھا، معلوم ہے۔ دیوبند آئے، یہ جو ہے حدیث کے استاد تھے، ان کو دیکھ کر کہا، ان کی تقریر سن کہا کہ ان کا علم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہے۔ یہ دیکھو، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کی دلیل نہیں۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کے بارے میں فرماتے ہیں یہ اسلام کی دلیل نہیں۔ ان کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، معلوم۔ علامہ اقبال جو تھے، ان کے کہنے پر جو ہے قادیانی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا نا، وہی پنجاب ان کا، وہاں اسی علاقے کے رہنے والے تھے، وہ متاثر ہو گئے تھے۔ تو کہا کہ خبردار، تم جو ہے میں فلاں جگہ آپ سے ملتا ہوں تو بولے کہ تم پہلے جو عقیدہ درست کرو، اس کے بعد ملوں مجھے۔ تمہارے یہاں سے اپنے وطن جانے تک تمہاری موت ہوئی، کیا کرو گے تم عقیدہ درست کر کے جاؤ۔ تو اتنے بڑے عالم تھے، آخری وقت تھا، کہا کہ فتاوی شامی نکالو بھائی۔ حضرت کیا کریں گے آپ؟ نکالو فتاوی۔ آخری وقت تک پڑھ رہے تھے، جتنے بھی اللہ والے تھے آخری وقت تک پڑھتے پڑھاتے رہے۔ اب ہم کو کیا کرنا ضرورت ہے، ہم پڑھ لیے فارغ، یہ نہیں تھا ان کے پاس۔ فضل الرحمان بن عطا رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی کے جو ہے اویس کہلاتے ہیں، آخری وقت تھا، بھائی بخاری شریف لاؤ، بولے حضرت حال ہے، ہاں بخاری شریف لاؤ، کھولو صفحہ کھولو، بخاری شریف پڑھو۔ بخاری شریف پڑھی جا رہی تھی، پھر صاحب کی رخ۔ تو جو شخص آخری وقت تک علم حاصل کرتا رہے گا، اس کے لیے اس کے اندر بشارت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ایک ایمان والا دین کی باتیں سننے سے کبھی سیر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جو آدمی اپنے جو ہے فرض عین حاصل کرنے کے بعد فرض کفایہ میں لگتا ہے، تو جو دوسروں کے لیے ضروری علم ہے اور آخر وقت تک علم حاصل کرتا رہے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تو جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو اب تو لوگ جو ہے کیا پڑھتے ہیں اللہ ہی جانے، ہم کو معلوم نہیں۔ تو علم حاصل کرتے رہنا، علم اللہ کی صفت ہے، عبادت تو جو ہے فرشتوں کی، مخلوق کی صفت ہے نا، علم اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت سے آدمی متخلق ہو جاتا۔ تو علم حاصل کرنا، ہماری دین کی بنیاد علم پر ہے، جہالت پر نہیں۔ آپ سن کر تعجب کریں، ایک شخص وضو نماز پڑھا تھا، حدیث خارج ہو گئی، ارے تیری نماز ٹوٹ گئی، ہاں وضو ٹوٹ گیا تیرا، نماز نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ بارہا کر دے مشد، ارے بہت بار ایسا ہوا ہے، میں وضو نماز پڑھ لیا ہوں، ہو گئی میری نماز، پڑھا نہیں میں نماز، وضو گیا نماز پڑھو، نماز ہوئی، کیسی بات ہے بتائیے۔ لوگ بولتے ہیں مسائل مت چھوڑو، ارے مسائل نہیں تو چھوڑ کیا کریں گے؟ مسائل کے بغیر ہم کیسا عمل کر سکیں گے؟ اب دیکھیے، وضو کرنا ہے آپ کو، جو آزاد ہونے کے ہیں، ایک بال برابر سوکھی رہے تو وضو ہوگا آپ کا؟ یہ کیا باریک باریک مسئلے بولتے ہیں سب، ارے باریک وہ مسئلہ جانا ضروری کہ نہیں؟ دیکھو آپ، بال برابر جگہ سوکھی رہ جائے، آپ جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے، 4 اعضاء دھونے کے ہیں، وہ اعضاء میں کوئی حصہ اگر ایک بال برابر سوکھا رہے گا تو وضو نہیں، وضو ہوتا نماز ہوئی یار۔ اس طرح جو ہے غسل جنابت کے اندر ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ کو منہ سے کہنا ضروری ہے، صرف ہاتھ اٹھا کے آپ باندھ لیے، منہ سے آپ نے الگ بننے کا تو آپ نماز میں داخل نہیں، یاد رکھو۔ لوگ اب دیکھ رہے ہیں 20 رکعت ہے، بس ہاتھ اٹھا منہ سے کہا اللہ اکبر، کتنے لوگ منہ سے اللہ اکبر کہتے ہیں؟
اگر آپ نے منہ سے اللہ اکبر نہیں کہا اپنی زبان سے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی, آپ میں نماز داخل ہی نہیں ہوئی. لوگ نماز کے لیے جمع, دین کا علم فرض ہے جاننے کے لیے کتنے لوگ ہیں جمع. دیکھو دین کا علم جو فرض ہے وہ جاننا کتنا ضروری ہے. دیکھو بلا ضرورت کھانسنے سے نماز فاسد ہو جائے گی. کچھ لوگوں کو عادت پڑی رہتی ہے, کھانس رہے ہیں, کھانسی آ رہی ہے تو مجبور ہے, کیا کریں گے, بلا ضرورت آواز گلا صاف کرنے کی. کہاں ٹھہرے تم, اللہ کے سامنے ٹھہرے ہیں, سب کیا کر رہے ہیں بلا ضرورت. اگر آپ نے گلا صاف کیا, کھکارنا شروع کر دیا آپ نے, تو نماز فاسد ہو جائے گی. اگر کتبے لگے رہتے ہیں, آپ نے زبان سے پڑھ لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. بس کیا لگا رہتا ہے, روز آتے ہیں موبائل ہے, کسی نئی مسجد میں گئے دیکھتے ہیں نگاہ پڑی ادھر, اٹینشن ادھر ہو جاتا ہے, وہاں سے آدمی پڑھ لیتا ہے. اگر منہ سے پڑھ لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. دیکھیے مسائل جاننا ضروری ہے کہ نہیں. دیکھیے تو ضروری مسائل کیا ہیں, ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے تاکہ اس کی نماز صحیح ہو, اس کا روزہ صحیح ہو, اس کی زکوٰۃ صحیح ہو, اور اس کا حج صحیح ہو. ایسے ہی بغیر اس کے جو ہے لوگ عمل کرتے رہتے ہیں, اور مسائل جاننے کی کوشش نہیں کرتے. کیا مسائل جاننا بھائی, کیا کرنا, مسئلہ مسئلے چھوڑو جی. عجیب لوگ, مسائل کے بغیر جو ہے ہمارا کوئی عمل درست ہونے والا نہیں. تو ہر مسلمان کو اتنی چیزیں جاننا ضروری ہے کہ اس کی عبادتیں صحیح ہو, اس کے اعمال صحیح ہوں, جب ہی اللہ کے پاس قبول ہونے والے, ورنہ کہاں قبول ہوں گے, قبول نہیں ہوتے. تو علم کا ایک سرسری نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے میں نے, کہ دین کا علم جو ہے 4 دلیلوں سے بنتا ہے, قرآن کی محکم آیات, سنت قائمہ سے, اجماع سے اور قیاس سے. اور ہماری بنیادی دین کے علم پر ہے, جہالت پر نہیں. کوئی آدمی جاہل رہنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے تو کیوں جاہل رہا, ہم نے کیا پوچھتے اللہ ہمیں سب جاہل ہے کہ ہم نے کیا پوچھتا نہیں جی ہمیں جاہل ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے تم کیوں جاہل رہے, کیا میں نے کتابیں نازل نہیں کی, کیا میں نے انبیاء کرام کو نہیں بھیجا, انبیاء کرام کے وارث نہیں تھے علماء کرام, کیا جواب ہوگا بتائیے. تو علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنے اور آخر دم تک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.